عائدون. وجاء الكريم أن أدوا إليه عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أعوذ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام العثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سورة الجاثية مكية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات
من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الأحقاف مكية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به
به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعج بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला आप सबकी जान माल ईमान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके दिलों की आरज़ुओं को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हर बला से, हर वबा से, हर बीमारी से, हर मोजी मर्ज से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बेअदबियों और बेइज्जतियों से, अल्लाह तबारक ताला हर किस्म की तौहीन से आप सबको बचाए रखे। और अल्लाह तबारक ताला हम सबका खात्मा बिल ईमान, खात्मा बिल कुरान, खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल कलीमा अल्लाह ताला आसान खात्मा अता फरमाए। शुरू करते हैं जहाँ से अल्लाह पाक ने कल इसको मुनक़ता करवाया था, वहीं से आज अल्लाह पाक इजरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके सर्टिफिकेट्स भी तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। और अब ये क्या पता कि यही सर्टिफिकेट्स जन्नत के सर्टिफिकेट्स बन जाए आप लोगों की। इस बात पे मुझे तो कामिल यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी इस बात पे कामिल यकीन रखें। सूरह फतह। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र के हुए, इसको गौर से सुनेंगी फिर मज़ा भी आएगा, फिर आपको इस्लाम की हिस्ट्री पता चलेगी, इस्लामिक हिस्ट्री। और ये हमारा बड़ा अलमिया है कि हमें इस्लामिक हिस्ट्री का नहीं पता चलता, और जब हमें इस्लामिक हिस्ट्री का नहीं पता चलता तो हम सर उठा के फख्र के साथ जो है किसी को अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकते कि मुसलमानों की हिस्ट्री क्या रही है। ये जो मौजूदा मुसलमान है, ये मिसाल के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। और लेकिन जो मुसलमान थे पहले के, वो एक मिसाली मुसलमान थे। और अगर हमें नमूने के तौर पे अगर मुसलमान देखने हों तो अब तो काफ़ी हद तक नापैद हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो मिसाली मुसलमान जिनमें से अक्सर जो थे, अक्सर 360 बुतों के पुजारी थे, और अपने बुतों को लात उज़्ज़ा मनात को मानने वाले थे। फिर उन्होंने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जब अल्लाह ने उनको ईमान की नेमत दी, इस्लाम की नेमत दी, तो उन्होंने इस्लाम में अपने आप को निचोड़ दिया, इस्लाम को जज्ब कर लिया अंदर। और इस्लाम जो है उनकी रगों में, उनके चेहरे पर, उनके बदनों में और उनकी जिंदगियों में आ गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो कबूल हो गए। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जब मबूस हुए, आपको मिल गई नबूवत, तो 3 साल तक तो नबूवत छुपा के रखी गई, इसलिए कि 3 साल तक नबूवत को इसलिए छुपाया गया कि उस जमाने के लोग जो थे ना, वो एक अरसा दराज से जो थे वो उसमें थे, क्या कहते हैं, बुत परस्ती की लानत में थे। ठीक है, तो एकदम से तो आपको पता है ना, बिल्कुल ही इंसान को एकदम से वो, अल्लाह ताला को पता था कि शराब के ये लोग बहुत आदी हैं, तो अल्लाह ताला ने तकरीबन 3 या 4 अहकामात आहिस्ता 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 बिल तरतीब नाजिल किए, वक्फे वक्फे से। अल्लाह ताला ने एकदम से ये नहीं कहा शराब छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, पहले शराब को बुरा करार दिया, इससे बचने का हुक्म दिया। आखिर फिर एक जब देखा कि मुसलमानों में अब अतात आ गई है, अब ये मेरी बात को मान लेंगे, फिर किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक तो हुक्म ही नहीं दिया कि ना आगे बढ़ें और अपने मजहब का, इस्लाम का इकरार करें। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया तकरीबन 3 साल बाद कि वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई परदेश से थोड़ी आए हुए थे, कोई और देश से थोड़ी आए हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दरमियान में टहल रहे होते थे, और उन्हीं के दरमियान खेलते कूदते बड़े हुए थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जानते थे, उनकी बरादरी थी। और यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शुरू से एक आला मकाम रखते थे, और यानी उस वक्त का पक्का काफिर भी जो था ना, यानी जो सरदार थे काफिर थे, वो भी कहते थे ये सादिक और अमीन है। अच्छा, तो अब ये हुआ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का वो इस्लाम का आलम बुलंद किया, तो फिर 3 साल बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब नबी को कि अब ऐलान करो भाई, अब के पक्का पक्का ऐलान करो, लोगों को डराओ उस दिन से जिस दिन कोई तिजारत काम ही नहीं आनी, जिस दिन जो तिजारत अल्लाह के लिए की होगी बस वही काम आएगी। और अब इनको बताओ कि ये जो तुम्हारे बुत है ना, जो तुमने अपने हाथों से बनाए, ये तुम्हें ना फायदा ना नुकसान कुछ भी नहीं दे सकते। तो हकीकी रबूबियत के काबिल कौन है, हकीकी माबूद कौन है,
اللہ رب العزت. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے، تو وہ پورا صورت اس میں آئے گا لہب میں، بہت ڈیٹیل ہے اللہ کے حکم سے اس وقت. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے، یعنی ایسے دشمن ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ختم کرنے کے چکر میں. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، بس وہ اگر اللہ رب العزت کا ساتھ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کم ہی دن یہ اسلام کی تبلیغ کر پاتے. تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو بہرحال پھر آہستہ آہستہ 13 سال کی ظلم کی چکی میں پیس کر مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب پھر فیصلہ فرمایا اللہ پاک نے کہ اب ان کو ہجرت کر لینی چاہیے. اور پھر آپ چھوڑ کے 13 سال بعد یعنی 53 سال کی عمر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی عمر ٹوٹل عمر کل عمر 63 سال تھی. 53 سال کی عمر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے اللہ کے حکم سے صرف ایک بندے کے ایک ہستی کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بس تاکہ معاملہ دبا رہے، چھپا رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان بھی جاتے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ پاک کرتے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کام بڑی حکمت سے پر ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس طرح تو سارے لوگ ہی ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ سب کے سب اپنی عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. تو اور دیکھیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کا مقام اللہ نے بلند کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوست کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ مشکل آئے اور وہ مشکل میں ہر طرح کا ساتھ دے. سورہ فتح اب یہ یہاں سے اب آگے شروع ہو جاتا ہے. یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں آئے اور ابھی 5 سال جو ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لگ بھگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 58 سال کی عمر میں 57-58 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے خواب میں دیکھا. آئیں سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب میں دیکھا. یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کی 6 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں. آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے. اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. اچھا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا کہ اچانک جا کے آ جائیں، بلکہ آپ نے نا ذوالحلیفہ سے اور خیر شاید کہ ذوالحلیفہ، اسقلان اور یہاں پر یعنی ان جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی مسلسل اپنا رابطہ قائم کیے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم نے صرف ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے. یعنی یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ سے مختلف قاصد کو بھیجتے رہے. یہ اچھا مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے. وہاں سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے بالکل نہیں آ رہے، وہ صرف عمرہ کرنے چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پہ واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اچھا حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد کیوں بنا کے بھیجا؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی کی ایک تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن مکہ میں بڑی عزت تھی اور ان کے جو بہت سے قبیلے والے ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور احترام کرتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے جانے کے کچھ ہی بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا. اس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد کیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پہ حملہ ور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے. اور اس کے بعد اصل میں یہ بیعت کیا تھی کہ ہم حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آن صلی نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اچھا ایک اور بات، اس معاہدے میں نہ کوئی ایک خبر بھی اور ایک بات بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو، ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو مان لیا۔ معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے اس صلح کی شرط رکھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں۔ پہلی شرط، یعنی آپ یوں سمجھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ پہلی شرط اللہ کے نبی نے سے کیا منوائی انہوں نے، لیکن میں آپ کو باری باری بتا رہی ہوں مختلف مطلب شرطوں کا، کہ اس وقت مسلمان مدینہ منورہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ یعنی اس وقت جو ٹیمپو بنا ہوا تھا نا مسلمانوں کا جذبہ، اس کو توڑنا چاہا کہ ابھی چلے جائیں۔ کفار تھے نا، اور یہ مشرکین تھے نا، شرک کرنے والے لوگ تھے نا، تو کیا ان کے دلوں میں وہی میل تھی، انہوں نے کہا اس وقت یہ جوش و جذبے کے ساتھ آئے، ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرنا دینا، ابھی جائیں اور اگلے سال آئیں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا، اور صحابہ میں یہ تھا کہ اب ہم کوئی مائنورٹیز میں سے نہیں ہیں، ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم کم نہیں ہیں، ہم دب کے مقابلہ کر سکتے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط بھی یہ بھی رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ کو کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجے، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر جائے گا تو اللہ کے نبی اس کو نہیں رکھیں گے، واپس بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہاں سے کوئی آ جاتا ہے مکہ، اور اس میں ایک بات کو اور شامل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے کوئی آئے اور وہ کافر ہو کے آئے تو مسلمان کافر اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ یہ ون سائڈ ایک طرفہ شرطیں تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا کہ اس سے پہلے کئی معرکے ہو چکے تھے، جنگ بدر ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہو چکی تھی، غزوہ احد ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے غزووں کو اگر ہم نکال بھی دیں نا، غزوہ مستلق وغیرہ کو نکال بھی دیں تو غزوہ یہ احزاب ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب میں تقریباً کفار ہارے اور جنگ احد میں برابر سرابر معاملہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ ان میں سے ایک شرائط بھی نا صحابہ کرام کو وہ نہیں ہو رہی تھی، قبول نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جذبے سے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پہ راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ اچھا اس سے پہلے یہ ہوا تھا جو اس میں ذکر نہیں ہے کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف فرمائے، کیونکہ اعراب نہیں لگے ہوتے، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو کے سب سے پہلے سنا ہے کہ وہی آئے تھے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیے تھے، تو پیچھے پیچھے ابو جندل کے جو ہیں وہ ابو بھی آ گئے، والد صاحب، تو حضرت محمد ابو جندل جو تھے وہ رو رو کے کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے واپس نہ بھیجیے گا، یہ مجھ پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے قریش والوں، میری تمہارے سے رشتہ داری ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی مجھے مانگے سے دے دو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرے جو تھے نا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیا ہوا کہ یہاں پہ صحابہ کرام سے اچھا ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں فوراً واپس بھیج دیا۔ اب دیکھیں گھر بار چھوڑ کے آگے سب کچھ ہو گیا اور مارے کھا کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ رہے ہیں کہ چلو نبی کی گود نصیب ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں تم چلے جاؤ، میں نے نہیں تمہیں رکھنا۔
ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ ایک معاہدہ کر چکے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتی ہوں آل راؤنڈر تھے. اگر ہم خوبیاں دیکھیں نا تو دنیا کی ساری خوبیاں ایک ذات میں تھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی. تو آپ نے ان کو بھیج دیا، انہوں نے اور انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایگریمنٹ کوئی نہیں نا، میں نے کوئی ان سے معاہدہ نہیں نہ کیا. انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی. جو شخص مسلمان ہو گیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لینے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹکراتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کر چکے تھے اور آپ نے اپنے عہد کے خلاف کبھی نہیں گئے. تو وہ نا اس چھاپا مار جنگ ٹیم کے ساتھ جو ہے نا اپنا وہ کر لیتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، ان کا ساتھی بن جاتا تھا. اچھا اب یہ چھاپا مار ٹیم تیار ہو گئی. اچھا اب کیا ہوا، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، انہوں نے تو نہیں نا معاہدہ کیا تھا، معاہدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کے تحت ان کو واپس بھی بھیج دیا. تو اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے. اچھا انہوں نے کیا کیا، اس جگہ پہ جہاں پہ مدینے سے گزر کر ٹریڈ ہوتی تھی نا، تجارت، یعنی یہ سردیوں میں جاتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف، اور مدینے کا راستے سے جاتے تھے. مدینہ کا راستہ شارٹ کٹ راستہ تھا. ان لوگوں نے بھی ایک ایسی جگہ پہ اپنے چھپ کر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے کوئی بھی مکہ کا قافلہ گزرتا تھا نا، کفار مکہ کا، وہ اس کو لوٹ لیتے تھے. اب کیا ہوا، جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجا. اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے قریش اتنے تنگ آ گئے کہ یہ تو ہماری تجارت بھی تو سارا کچھ ان کا لین دین زندگی تھی. تو انہوں نے وہ پریشان ہو گئے، اور خود انہوں نے آز اسم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا. قریش نے کہا اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اور ابو بصیر اس کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بنا لے. چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ واپس بلا لیا. اچھا اور دوسری بڑی بات یہ کہ جب یہ والا نامہ لکھ کر بھیجا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آ جاؤ بھائی میرے پاس آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، اس وقت جب یہ والا نامہ پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو پکڑا، اسی وقت ان کا دم نکل گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف ورزی شروع کی. یعنی انہوں نے کہا تھا نا 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ جنگ جھڑپیں جیسے یہ یہودی بدبخت معاہدے کے بعد بھی کرتے رہے نا، اسی طرح انہوں نے بھی شروع کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کر لیں، یعنی معافی مانگیں، یا معاہدہ ختم کریں. قریش نے اسے غرور میں آ کر کوئی بات نہیں مانی، نہ کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا، انہوں نے اللہ معاف کرے مطلب کوئی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی. اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا. اور یہاں پر ایک قصہ جو کہ تفسیر کے ساتھ آتا ہے اور بڑا زبردست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک حکم جاری کیا. یہ دیکھیں کوئی قرآن کی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ مجھے کہیں کہ کہاں ہے دکھاؤ، تو یہ ایک اسکالر کا بیان تھا جو میں نے سنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری کیا کہ آج سب اپنے ہاتھ سے خود پکا کر کھائیں گے. تو جب مدینے کی مکہ کے قریب والی پہاڑیوں پر اتنی روشنی ہوئی نا ایک ساتھ، تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. تو 10,000 کا لشکر آتا، وہ سمجھے کہ بہت بڑا لشکر ہے، اتنی آگ انہوں نے جلائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. چنانچہ انہوں نے مکہ کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دیے اور مکے کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے. یعنی اگرچہ بظاہر صلح کی شرائط ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جیسے کھلی ہوئی فتح ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے بالکل کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے. اچھا جیسے کہ پیچھے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کی تشریح میں عرض کیا گیا کہ آن سسم گناہوں سے معصوم تھے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کوئی معمولی قسم کی بھول چوک ہو جاتی تو آپ اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بالکل صاف کر کے کہا کہ اے محمد، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے. یعنی میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیاں معاف کر دی، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے رستے پر لے چلے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے.
وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سے سکینت اتاری، یعنی ان کو سکون دے دیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو۔ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کفار کے خلاف بہت غم اور غصے اور جوش کی حالت میں تھے، اور انہیں صلح کی شرائط ماننا بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہی منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جو ہے جھکا دیا، اور آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اور اس نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا، اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اور اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور دولت ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ بھائی ساتھ چلو تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اللہ کے نبی سے دعا کروانے آ گئے۔ یہ اسی بیعت رضوان کی طرف اشارہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پہ حضرت سسم نے لی تھی، جس کا واقعہ سورت کے تعارف میں گزر گیا۔ حدیبیہ کے سفر میں جب حضرت سسم عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو تمام مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو خود ہی بڑے شوق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن چونکہ یہ اندیشہ شروع ہی سے تھا کہ شاید قریش کے کافر لوگ راستہ روکیں اور لڑائی کی نوبت آ جائے، اس لیے آپ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ سفر کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ کے آس پاس کے دیہات میں بھی یہ اعلان فرما دیا کہ وہاں کے لوگ بھی ساتھ چلے۔ ان میں جو حضرات مخلص مسلمان تھے وہ تو آپ کے ساتھ آ گئے، لیکن ان میں جو لوگ منافق تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں لڑائی میں بھی حصہ لینا پڑے گا، اس لیے وہ مختلف بہانے کر کے رک گئے۔ اس آیت میں پیچھے رہنے والوں سے وہی منافق مراد ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو یہ لوگ بہانہ کریں گے کہ ہم اپنے گھر بار کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کو اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بھلا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کفار ختم کر دیں گے، اللہ نہ کرے، یہ سوچا تھا، اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور یعنی یہ بات تم نے پکے یقین کے ساتھ مان لی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے جیسے جنہیں برباد ہونا تھا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، اور اللہ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہے۔ مسلمانوں، جب تم غنیمت کی مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، اور یعنی صحابہ کرام نے حدیبیہ کے سفر میں جس جان انصاری کا اور اطاعت کے جذبے سے کام لیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے صلے میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے انہیں ایک اور فتح حاصل ہوگی جس میں بہت سا مال غنیمت بھی حصے میں آئے گا۔ اس سے مراد خیبر کی فتح تھی جو کہ یہودیوں سے لڑائی لڑ کے فتح کیا تھا۔ چنانچہ سنہ 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7 سال ہوئے تھے نا، 10ویں سال تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو چنانچہ سنہ 7 ہجری میں جب آپ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خیبر ضرور فتح ہوگا اور وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ موقع آئے گا تو یہ منافق حدیبیہ کے سفر میں ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ خیبر کے سفر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ سفر میں فتح بھی ہوگی اور مال غنیمت بھی خوب ملے گا، لیکن حضرت قسم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش پوری نہ کرے اور انہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیں
उन्हीं को साथ लेकर जाएं जो आपके साथ सही मानों में शुरू से चल रहे हैं। मुसलमानों, जब तुम माल गनीमत के माल लेने के लिए चलोगे तो ये हुदैबिया के सफर से पीछे रहने वाले तुमसे कहेंगे हमें भी अपने साथ चलने दो। वो चाहेंगे कि अल्लाह की बात को बदल दें। तुम कह देना कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चलोगे, अल्लाह ने पहले से ही यूं ही फरमा रखा है। इस पर वो कहेंगे दरअसल आप लोग हमसे हसद रखते हैं। यानी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी रहनुमाई फरमाते थे, अल्लाह हमारी भी ऐसी रहनुमाई फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों की भी और इस मौजूदा नस्ल की भी हमेशा रहनुमाई फरमाते रहें। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो ये कहेंगे ना कि हमें अब साथ ले चलो, यानी उधर फतेह मक्के के वक्त ये सुलह हुदैबिया के मौके पे तो नहीं गए, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि खैबर तो जरूर फतह होगा। अल्लाह ने इसकी खुशखबरी सुना दी तो कहा अब चाह रहे हैं कि हम भी साथ चलें। ठीक है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि आप इनको कहिएगा हमने नहीं तुम्हें लेके जाना, क्योंकि जब जाना चाहिए था हमने आवाज लगाई थी तब तो तुम चले नहीं। तो तुम तो यही सोच रहे थे कि कहीं हमें लड़ना ना पड़ जाए। तो अब कि बदल जब अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया कि हम नहीं लेके जाना, तो फिर कहते हैं कि दरअसल आप लोग हमसे हसद रखते हैं। नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि ये लोग खुद ही ऐसे हैं कि बहुत कम बात समझते हैं। इन पीछे रह जाने वाले देहातियों से कह देना अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों के पास लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े सख्त जंगजू होंगे, या तो उनसे लड़ते रहो या वो अताअत कबूल कर लें। इस वक्त अगर तुम जिहाद के इस हुक्म की अताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर अच्छा अजर देंगे, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसे कि तुमने पहले मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अच्छा, अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही हुक्म दे दिया था कि खैबर के सफर में सिर्फ उन हजरात को शिरकत की इजाजत दें जो हुदैबिया के सफर में आपके साथ थे, और किसी को न दें। यहाँ ये बात याद रखनी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म इससे पहले कुरान करीम में कहीं मज़कूर नहीं है, कहीं नहीं आया कि खैबर की जंग में सिर्फ वो लोग शरीक होंगे जो हुदैबिया में शामिल थे, बल्कि ये हुक्म अल्लाह ताला ने वही के जरिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था और आपने लोगों तक पहुंचाया। यानी अल्लाह ताला ने कुरान की वही वो उसमें नहीं उतारा ये, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे अलका कर दिया। इससे साफ वाज़ेह हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम के अलावा भी वही के जरिए अहकामात आया करते थे, और वो भी अल्लाह ताला ही के अहकामात होते थे। यानी आपको पता है ना वही की कितनी किस्में हैं, कि एक जो है वो है जो वो वही भी है जो अल्लाह ताला इल्हाम फरमा देते थे, यानी डायरेक्ट नबी के दिल पे जिबरील अमी से नहीं करवाते थे, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह के नबी के दिल पे उतारते थे। अंधे आदमी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंधे आदमी पर जिहाद ना करने का कोई गुनाह नहीं है, ना लंगड़े आदमी पर कोई गुनाह है, और ना बीमार आदमी पर कोई गुनाह है। और जो शख्स भी अल्लाह उसके रसूल का कहना माने, अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो कोई मुंह मोड़ेगा उसे दर्दनाक अजाब देगा। यकीनन अल्लाह इन मोमिनों से बड़ा खुश हुआ जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैयत कर रहे थे, और इनके दिलों में जो कुछ था वो भी अल्लाह को मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत उतार दी थी और उनको इनाम में एक करीबी फतह अता फरमा दी, यानी खैबर की फतह, और गनीमत में मिलने वाले बहुत से माल भी जो उनके हाथ आएंगे। और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। ये जो आज ने साहबा किराम से हुदैबिया के मुकाम पर बबूल के एक दरख्त के नीचे एक बैत ली थी, यानी एक एग्रीमेंट किया था, एक इकरारनामा किया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना हाथ रखा था कि ये वो हाथ है जो मेरी तरफ से है इस बात पे कि हम हजरत उस्मान गनी की शहादत का बदला लेंगे। हालांकि ये खबर झूठी थी, बाद में पता चल गया था कि हजरत उस्मान गनी जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जब सब सारे 1400 सहाबियों ने अपना अपना एक एक हाथ रख दिया ना, तो उसके बाद आखिरी हाथ जो है ना उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा हाथ रख दिया और कहा ये उस्मान की तरफ से, ये उस्मान की तरफ से हाथ है। और फिर इन सब हाथों पे 1400 हाथों पे ना, और 1400 हाथों पे और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाफी हाथ, और उसके बाद जो है इसके बाद जो इन सब हाथों के ऊपर जिनका हाथ आया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं भी इस बैत में तुम्हारे साथ शामिल हूँ, ये मेरा हाथ है। इससे मुराद खैबर की फतह है। इससे पहले मुसलमान दो तरफा खतरे से दो चार थे। जुनूब में कुरैश मक्का की तरफ से हर वक्त हमलों का खतरा रहता था, जिसका सदेबाब हुदैबिया की सुलह के जरिए हुआ, और शुमाल में खैबर के यहूदी थे जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के जाल बुनते रहते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुसलमानों ने हुदैबिया के मौका पर जिस जानिसारी और फिर अतात के जज्बे का मुजाहरा किया है, इसके सिले में अल्लाह ताला ने नए खैबर की फतह अता फरमा दी है, जिससे एक तरफ शुमाली खतरे का सद्दिबाब होगा और दूसरी तरफ बहुत सा माल गनीमत भी मुसलमानों के कब्जे में आएगा, और उसके नतीजे में माशी खुशहाली होगी, क्योंकि मुसलमानों की तो हालत ही बहुत खराब थी माली तौर पे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इन फतुहात के जरिए मुसलमानों को संभालना शुरू कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह ताला ने खूब माल गनीमत दिया। अल्लाह ने तुमसे बहुत से माल गनीमत का वादा कर रखा है जो तुम हासिल करोगे। अब फौरी तौर पे इसने तुम्हें ये फतह दे दिया है और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया है। यानी खैबर के यहूदी और उनके हलीफ इस फतह में जो रुकावट डाल सकते थे, अल्लाह तबारक ताला ने उनको फौरन रोक दिया। उनके दिलों पे ना मुसलमानों का इतना रोक टारी कर दिया कि वो आगे बढ़ ही नहीं सके, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए। और अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से, अल्लाह ताला अपनी शान करीमी की बरकत से, अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो ये कुरान नाजिल हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वजूद और पाकीज़ा वजूद की बरकत से इस वक्त अल्लाह तबारक ताला जरूर बिल जरूर फलस्तीन की, हमास की और हौसियों की, यमन के लोगों की और फलस्तीन के लोगों की जरूर मदद करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला एक हद तक देखते हैं कि लोग मेरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरे पर कितनी जान कुर्बान करने वाले हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला लेते नहीं है, देते ही जाते हैं सारा कुछ, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और तुम्हें अल्लाह सीधे रास्ते पर डाल दे। और एक फतह और भी है जो अभी तुम्हारे काबू में नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने उसको अपने अहाते में ले रखा है। यानी अल्लाह ताला जानते, अल्लाह यानी ये कौन सी फतह है? इससे मुराद मक्का मुकरमा और उसके बाद हुनैन वगैरह की फतूहात हैं। अल्लाह ताला के इल्म में है, अगरचे अभी मुसलमान मक्का मुकरमा को फतह करने की हालत में नहीं है, लेकिन वो वक्त आन करीब आने वाला है जब कुरैश मक्का खुद हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफवर्जी करके उनके तोड़ देंगे और इसके बाद मुसलमानों के लिए फतेह मक्का का रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद हुनैन वगैरह की फतूहात हासिल होंगी। यानी अभी तो बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म से बंद रख रहा था ना, क्योंकि नबी पाक तो एग्रीमेंट पे साइन करके आए थे कि 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दूसरे साल ही वो कुरैश मक्का ने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा अब तुम इनसे लड़ो और मक्के को फतह कर लो। और एक और फतह और भी है जो तुम्हारे काबू में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको अपने हाथे में ले रखा है। अल्लाह हर चीज पे पूरी तरह कादिर है। और ये काफिर लोग तुमसे लड़ते तो यकीनन पीट पीट कर भाग जाते, फिर उन्हें कोई याद मददगार भी ना मिलता। यानी हुदैबिया के मौके पर काफिरों से जो सुलह कराई गई उसकी वजह ये नहीं थी कि मुसलमान कमजोर थे और जंग की सूरत में उन्हें शिकस्त उठानी पड़ती, बल्कि अगर मुकाबला हो जाता तो ये काफिर ही शिकस्त खाते और पीठ फेर कर भागते। लेकिन इस सब कई मसलियतों की वजह से अल्लाह ताला ने जंग को रोका था। इनमें से एक मसलियत का बयान अभी आने वाला है। जैसे कि अल्लाह का यही दस्तूर है जो पहले से चला आता है, तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज तब्दीली ना नहीं पाओगे। अल्लाह ताला का दस्तूर शुरू से चला आता है कि जो लोग हक पर होते हैं, अल्लाह ताला की मदद की शराइत पूरी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बातिल वालों पर गलबा जरूर अता फरमाते हैं। और जहां कहीं बातिल वालों को गलबा हासिल हो, वहां समझ लेना चाहिए कि हक वालों की तर्ज अमल में कोई खराबी है, इनकी नीयतों में खराबी है, इनके अमल में खराबी है, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की मदद से महरूम है। अच्छा, अब आगे आता है, और वही अल्लाह जिसने मक्का की वादी में तुम्हारे हाथों को उन तक पहुंचने से, उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया, जबकि वो तुम्हें उन पर काबू दे चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहे हैं। अब यहाँ पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा जाकर कुरैश के लोगों को सुलह का पैगाम दे रहे थे। उस वक्त मक्का मुकरमा के काफिरों ने 50 आदमी आज़ वसल्लम के पास इस गर्ज से भेजे कि वो खुफिया तौर से आज़ वसल्लम पर हमला करके माज़अल्लाह आपको शहीद कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार करा दिया। दूसरी तरफ जब कुरैश ने इन आदमियों की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो उन्होंने हजरत उस्मान गनी और उनके साथियों को रोक लिया। इस वक्त अगर मुसलमान इन 50 आदमियों को कत्ल कर देते तो जवाब में कुरैश के लोग हजरत उस्मान गनी और उनके साथियों को कत्ल कर देते और मुकम्मल जंग छिड़ जाती। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में ये बात डाल दी कि वो इन कैदियों को कत्ल ना करें और मुसलमानों के हाथों उनके कत्ल करने से रोक दिया, हालांकि वो इनके काबू में आ चुके थे। और और दूसरी तरफ कुरैश के हाथों को मुसलमानों से लड़ने से इस तरह रोक दिया कि उनके दिल में मुसलमानों का रोब इतना डाल दिया जिसकी वजह से वो सुलह पर राजी हो गए, हालांकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो साफ इनकार कर चुके थे। यही वो लोग हैं यही वो लोग तो है यही लोग तो वो हैं जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को जो ठहरे हुए खड़े थे अपनी जगह पहुंचने से रोक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुर्बानी की हदी लेके गए थे ना, कि हम पहले उम्रा करेंगे और फिर अल्लाह की राह में ये कुर्बानी दे देंगे। अब इन्होंने उम्रा करने की इजाजत ही नहीं दी और वैसे ही जानवर खड़े के खड़े रह गए। और अगर कुछ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मक्का में न होती जिनके बारे में तुम्हें खबर भी ना होती कि तुम उन्हें पीस डालोगे और इसकी वजह से बेखबरी में तुमको नुकसान नुकसान जो है। अच्छा जी, तो हम इन काफिरों से तुम्हारी सुलह के बजाय, लेकिन हमने, अच्छा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप लोग इस वक्त हमला करते ना, तो जो मक्का में मुसलमान छुप के रह रहे हैं ना, यानी जिन जो खबर भी नहीं होने खबर नहीं होने दे रहे थे अपने ईमान लाने की, वो उनको भी नुकसान पहुंच जाता।
تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تھا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے، یعنی وہاں سے مکہ سے چلے جاتے کہیں اور، تو ہم اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو کیوں روکا؟ کیونکہ مسلمان بیچارے جو مکہ میں چھپ کے رہ رہے ہیں، یعنی ابھی ظاہر نہیں کر رہے اپنے دین کو، وہ بھی بیچارے اس لپیٹ میں آ جاتے، چنانچہ یعنی وہ بھی مارے جاتے، لوگ انہیں کافر سمجھ کے مار دیتے ہیں مسلمان۔ چنانچہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس اہمیت کو جگہ دے دی جو جاہلیت کی اہمیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پہ سکینت نازل فرما دی اور ان کو تقوی کی بات پہ جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے، اس لیے حرم میں قربانی کے لیے جانور بھی ساتھ لے کر آئے تھے جنہیں حرم میں پہنچ کر قربان ہونا تھا۔ وہ ان کافروں کے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے حدیبیہ ہی میں کھڑے رہ گئے اور جس جگہ لے جا کر انہیں قربان کرنے کا ارادہ تھا وہاں نہ پہنچ سکے۔ یہ ان مصلیحتوں میں سے ایک مصلیحت کا بیان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کو مناسب نہیں سمجھا، اور وہ مصلیحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان موجود تھے اور اب حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جنگ ہوتی تو پورے زور شور سے ہوتی، اور اس گھمسان کی جنگ میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہی بے خبری میں نقصان پہنچ سکتا تھا، جس پر بعد میں خود مسلمانوں کو ندامت اور نقصان کا احساس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لیا، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں اپنے دینی بھائیوں کے قتل سے بچا لیا۔ یعنی اگر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان کافروں کے ہاتھ ظلم سہ رہے تھے وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوتے تو ہم ان کافروں سے مسلمانوں کی جنگ کروا دیتے، جس کے نتیجے میں وہ دردناک شکست سے دوچار ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے صرف یہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ بے خبری میں مارے نہ جائیں، مکہ کے مسلمان، چنانچہ اس لیے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ روکے تھے کہ ابھی نہ لڑو۔ قریش اگرچہ آخر کار صلح پر راضی ہو گئے تھے، لیکن جب صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے محض اپنی تکبر اور اپنے غرور اور اپنی جاہلانہ حمیت کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں پہ اصرار کیا جو صحابہ کرام کو بہت ناگوار ہوئی۔ یقین کریں صلح حدیبیہ پر نا، یعنی یہاں پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور 1400 صحابیوں کے ساتھ گئے، ان میں کفار والوں نے اتنی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، صحابہ کا خون کھول رہا تھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دفعہ بھی ان کو نہیں کہا، اور مسلمان اندر ہی اندر کھول رہے تھے۔ تو مثلاً پہلی کیا بات تھی، صلح نامے کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، اور اس کے بجائے انہوں نے کہا بسمی کا اللہم لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہم نے نہیں لکھنا، بسمی کا اللہم یعنی تیرے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ ایسے جاہل تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان رحیم مانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا لکھو، انہوں نے بسمی کا اللہم لکھوانے پر زور دیا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا، انہوں نے اسے مٹانے پہ اصرار کیا، انہوں نے کہا اس کو مٹاؤ رسول اللہ کو، اور اس کی جگہ لکھو، کیا لکھو، اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یعنی محمد بن عبداللہ۔ ان باتوں کی اچھا اب کیا تھا، یہ لکھنے والے کون تھے؟ یہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ علم کا بہت بڑا علم، بہت زیادہ صاحب علم تھے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں باتوں میں کہ چلو ٹھیک ہے اب تم نہ ایسا کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب تم اس کو کاٹ دو اور محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو تھوڑی دیر تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اور اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور حالانکہ صحابہ کبھی نبی کو نہ نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد قلم اور جو تھا نا پیپر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور نبی صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ کر محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ کر دیا۔ ان تمام باتوں سے نا صحابہ کے دل کھولے ہوئے تھے، اور صحابہ کا غصہ حد سے زیادہ باہر تھا۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہو گئے، تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوئے ہوں گے، اور اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے کے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں عمرے کی غرض سے
داخل ہو گئے ہیں۔ اسی خواب کے بعد اپنے تمام صحابہ کرام سے عمرے پر روانہ ہونے کے لیے فرمایا تھا، لیکن جب حدیبیہ پہنچ کر صلح کے نتیجے میں اعلام کھولنا پڑا، حج کے عمرے کے بغیر کھولنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کیا جا سکا، تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور عمرے کیے بغیر واپس جانا اس خواب کے مطابق نہیں ہے۔ اس آیت میں اس خیال کا یہ جواب دیا کہ وہ خواب یقیناً سچا تھا، لیکن اس میں مسجد حرام میں داخل ہونے کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا تھا۔ اب بھی وہ خواب سچا ہے، اور اگرچہ اس سفر میں وہ عمرہ نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ وہ خواب قریب ضرور پورا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال وہ پورا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا اور صحابہ کرام نے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے دلوں کو ایسی تسلی دی کہ کیا تسلی کے الفاظ اس سے زیادہ کہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ یعنی کافر سامنے آ جائیں تو ان کے لیے لوہا بن جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلیں۔ تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی کس خوبصورت انداز میں، کیونکہ ان کے دل بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں نا، وہ زخمی ہوئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان الفاظ سے ان کو خوش کر دیا۔ ان کی علامتیں یہ ہیں کہ سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان بنے۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں صرف اس میں نہیں کہہ رہا، بلکہ تورات میں بھی نبی کے صحابہ کی یہی شان لکھی ہے، اور انجیل میں بھی ان کی مثال ایسی یہی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکال دی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہوگی کہ کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے واحد تھے، پھر صحابہ سے ان کو مزید مضبوط کیا اور پورا ایک جماعت بنا دی ان کی۔ اور اس کی مثال صحابہ کی ایسے کی کہ جیسے کومپل ہو، کومپل میں سے پتے نکلے اور پتوں سے پھر درخت بنے اور درخت سے پھر پھل نکلے، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کو دل جلا۔ اللہ کہاں سے کہاں مثالیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کوئی اس طرح کی مثال دنیا میں نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، کافروں نے صلح نامہ لکھواتے ہوئے حضرت وسلم کا نام مبارک محمد رسول اللہ لکھوانے سے انکار کیا تھا اور صرف محمد بن عبداللہ لکھوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو محمد رسول اللہ، یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو آپ بھی سن لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کو شروع کرتے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع ہی محمد رسول اللہ سے کیا، اس لیے کہ کہو تم اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ محمد رسول اللہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ محمد میرے رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، حجورات کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹائم حالانکہ کم ہے لیکن تھوڑا سا، کیونکہ یہ بہت زیادہ تفصیل طلب تھی، اور میں اگر اس کی تفصیل نہ بتاتی تو آپ تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کا کیوں حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ تمام باتیں جو ہیں قرآن کا حق ہیں، اور اسے بتانے والے کو، پڑھانے والے کو اچھی طرح بتانا چاہیے۔ اچھا، جب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اب یہ جو ہے نا سورۃ الحجرات مدنیہ ہے، یعنی مدنی صورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ریاست مدینہ قائم ہو رہی تھی، اب ایک ایک چیز کو بیان کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھے گھر میں رہنے کے، ایک اچھے گھر میں پرسکون رہنے کے لیے اب ایک مسلمان کے لیے کون کون سی عادات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب مسلمانوں نے لڑ لیا، الحمدللہ اپنے آپ کو چھڑوا لیا، اپنے علاقے کو چھڑوا لیا، مکہ فتح کر لیا، اور اپنے علاقے سے یہودیوں کو نکال دیا جنہوں نے قدم قدم پہ دھوکہ دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رہنے کے اصول بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو۔ اچھا، اس کا کیا ہوا یہیں پہ سن لیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد ایک جو ہے لشکر یعنی ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی. ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں انہوں نے کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ تمیم کے کہ آپ ہمارے درمیان کسی ایک کو امیر بنا دیں. لیکن کیا ہوا، وہاں پہ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق تھے. ان دونوں نے آگے بڑھ کے کہا، ایک نے کہا اقرا بن حابس کو بنا دیں، ایک نے کہا کاکا بن معبد کو بنا دے یعنی امیر. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چپ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ ایمان والے اللہ کے نبی کے ایسے پیارے دوست، لیکن آج ان سے کیا ہو رہی ہے حرکت، ان سے نبی کی شان کا میں نبی کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بولنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سمجھا رہے ہیں. اب حضرت ابو بکر نے ایک نام بتا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام بتا دیا کہ کس کو امیر بنانا چاہیے. پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کی کہ کچھ بحث کا اندازہ ہو گیا. یعنی جیسے عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں کاکا بن معبد کو بنا دیجئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اقرا بن حابس کو بنا دیجئے، یعنی ایک ایک بندے تو تھوڑی سی بحث کی شکل اختیار ہوگی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نا اندرونی کھاتے ہیں ہماری غلطیوں کو اور ہماری اندر جو خامیاں رہ گئی ان کو دور فرما رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی نبی کا فیصلہ آنے سے پہلے اپنا فیصلہ مت ہو. اللہ یقیناً سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. اور اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھا ہو، ہمارے ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم اس بات کا لحاظ نہیں کرتے اور ہم اونچی اونچی آواز کر کے یار ادھر آنا بات سننا میری، یہ وہ ماں باپ بےچارے بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں. تو ہمارے لیے نبی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا، اب ہمیں استادوں کے سامنے ایسے نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے کہ وہ بیٹھے اور ہم اونچی آواز سے بول رہے ہو اور یا وہ بات کر رہے ہیں تو ہم اونچی آواز سے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کہیں نعت پڑھی جا رہی ہو اور ہم اس میں تیز تیز بولنا شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اپنی باتیں جاری ہیں، آپ کے ٹی وی پہ آپ کا قرآن لگا ہوا ہے، نعتیں لگی ہوئی ہیں اور آپ لوگ اور ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے پرواہ کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیں خدا کی قسم یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے نا آپ اپنے ٹی وی کو بند کر دیں، جو نعت پڑھ رہا ہے اس کو روک دے یا خود وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور دور کہیں جا کے بات کریں. یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اونچی آوازیں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی وہ اللہ تعالیٰ نے خوب جانچ کر تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا. اب یہ جیسی آیت نازل ہوئی اوئے ہوئے رو رو کے برا حال ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، ایک صحابی تھے غالباً قیس بن ثابت تھے یا اسی طرح کوئی نام تھا ان کا، انہوں نے تو اپنی استبل میں جا کے اپنے آپ کو تالا لگا لیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازے پہ نا پھٹیاں لگا دو اور بس مجھے یہیں مرنے دو، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میری آواز بہت بھاری ہے، میں آہستہ بھی بولتا ہوں نا تو بہت تیزی سے جاتی ہے، تو میں تو ہوں جہنمی، میں تو اہل نار میں سے ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہے، فرمایا پتہ کر کے آؤ. جب ان کی بیوی نے کہا انہوں نے تو اتنے دنوں سے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالی نبی نے ان کو بلایا کہا کہ نہیں، ان کا یا رسول اللہ میں تو اہل نار میں سے ہوں، میں تو آپ کے سامنے جب بولتا ہوں تو میری آواز آپ کی آواز سے زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اہل جنہ میں سے ہو، اہل نار میں سے نہیں. یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست سزا بھی. اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر کو عقل نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک مدینہ طیبہ سے کہیں سے نا مدینہ طیبہ ایک کچھ دیہاتی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر کے سونے کا ٹائم تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں اخرج لنا یا محمد، اے محمد نکل کر باہر آئیے. اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثر کو عقل ہی نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ ہمیں بھی تمیز سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا یا دوپہری کا ٹائم یا رات کا ٹائم جا کر دستک دینے کے لیے بیل پر ہاتھ رکھ کر بیل بجانے کی ضرورت نہیں ہے.
انتظار کرو کہ صاحب خانہ سو کر اٹھے اور پھر تم سے بات کریں۔ اچھا جی، جن معاملات کا فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہو اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو تو ان معاملات میں آپ سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث کرنا آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی مشورہ ہی نہیں کر رہے، ابھی انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں، تو تم لوگ خاموش رہو، تم لوگ بھی کچھ نہ بولو۔ اگرچہ یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ عام استعمال فرمائے گئے تاکہ یہ ہدایت سب کے لیے عام ہو جائے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہیے، نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حد مقرر فرمائی ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنی چاہیے، اور آپ سے کوئی بات کہنی ہو تو وہ بھی بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آپ کی مجلس میں آواز پست رکھنے کا حکم ہے۔ تمیم کی جس وفد کا بھی ذکر کیا گیا وہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا تھا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ ادب آداب سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر کے باہر ہی جا کر نہ آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ۔ اس آیت کے شان نزول میں حافظ ابن جریر اور دوسرے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر بھاگتے ہوئے آ گئے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں، کیونکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنو مستلق کے درمیان جاہلیت کے دور میں ان کے اور ان کے درمیان میں کچھ دشمنی تھی، اس لیے حضرت ولید کو خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کی بنا پر ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ خوشی خوشی زکوٰۃ لے کے آتے۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا اپنی طرف سے کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ جا کر واقعے کی تحقیق کرو، اگر ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کرو۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو لوگ استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی نہیں کیا تھا، وہ تو زکوٰۃ ہاتھوں میں پکڑ کے لا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا اور اللہ نے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی بہت اچھی طرح تحقیق کرو پھر آگے بڑھاؤ۔ تو یعنی یہ گھر میں رہنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں ایک اچھا معاشرہ ترتیب دینے کے لیے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں جن میں اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ولید بن عقبہ کی بات مان لیتے اور فوراً ہی چڑھائی کر دیتے نا ان سے، تو کتنے وہ مسلمان مارے جاتے اور بعد میں مسلمانوں کو افسوس ہوتا ہے یہ تو زکوٰۃ لے کر آئے تھے اور ہم ان سے لڑ پڑے، ان کو مار دیا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پہ آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کے بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جب حضرت ولید بستی کے قریب پہنچے اور قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو رہے تھے تو کسی شریر آدمی نے ان سے یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس شریر آدمی کو آیت میں فاسق قرار دیا ہے اور حضرت ولید کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تنہا اس شریر آدمی کی خبر پر بھروسہ کر کے کوئی اقدام کرنے کے بجائے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ دو روایتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانے کہ اس میں سے کون سی روایت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں کہ تمہاری ہر رائے پر عمل ضرور کریں، بلکہ آپ مصلحت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر وہ تمہاری رائے کے خلاف ہو تب بھی تمہیں اس پر راضی ہونا چاہیے،
کیونکہ تمہاری ہر بات پر عمل کرنے سے خود تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہوا۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ بنو مستلق لڑائی پر آمادہ ہیں، اس لیے ان کی رائے تو یہی ہوگی کہ ان سے جہاد کیا جائے، لیکن اگر آن سے ان کی رائے پر عمل کر جاتے تو خود مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ اطاعت کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ جو ہیں وہ اتنی ایمان کی محبت ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں اور اپنے آپ اپنی جان کو مار لیتے ہیں اطاعت کرنے میں۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں نا، کوئی چھوٹے قد کا ہو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا دل کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کی نبی کی حدیث من ضحک ضحک، آج جو کسی پر ہنسے گا کل اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی بڑا بول رہا ہو، کیونکہ نبی یا پھر نبی کا ذکر ہو رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا، تو اپنی آواز کو بلند مت کرو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر کوئی تم سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، تو تم اپنی آواز کو بس کر لو۔ اپنے ماں باپ سے اور اپنے استاد محترم سے بولتے ہوئے بھی ان کی رائے کا احترام کرو، ان کے بولنے سے پہلے خود اپنی رائے مت دو، اگر وہ تم سے مشورہ کریں تو دو، اور پھر اپنی آواز کو ان کے سامنے پست رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ گھروں کے اصول بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کسی کی بھی بات پر بغیر کوئی تصدیق کیے بغیر اس کی ہر بات کو مان نہ لو، جب تک تصدیق نہ کرو اس بات کو نہ مانو۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم کہتے ہو کہ فلاں بڑا کالا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے توا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ وقت تمہارے یہاں بھی اللہ ایسا بچہ دے سکتا ہے، یا تمہارا بھی کسی بیماری سے رنگ ایسا کالا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ ایک مسلمان کو یہ بات مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یہ بات اس پہ پھپتی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، یعنی ایک اسلامی معاشرہ ترتیب پا رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کو بنا رہے ہیں، اور ان میں جب گھروں کا ماحول اچھا ہوگا تبھی ایک اچھے انسان پیدا ہوں گے نا۔ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ اب ایک بات ہے کہ کوئی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو پیدا کر لو تو ہماری باہمی محبت شروع ہو جائے، یعنی گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ کیا؟ اچھے ناموں سے سلام کرنے میں پہل کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ دوسری بات یہ کہ اچھے ناموں سے پکارو، اور تیسری بات یہ کہ کوئی تمہارے گھر میں آئے تو اس کے لیے فوراً جگہ، چاہے جگہ بہت ساری ہو لیکن تھوڑا سا اٹھ کر اس کو جگہ دینے کی کوشش کرو، تاکہ اس کو یہ بات بتا سکو، سمجھا سکو کہ ہمارے دل میں تمہاری بہت عزت ہے۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، کیا پتا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد یہ باتیں تمہارے ساتھ زیب نہیں دیتی، جڑتی نہیں ہیں، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ کسی نے اپنے بچے کی میرے سے کہا کہ وہ بہت بدتمیز ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، تو میں کہتی ہوں آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، تو کہتی ہے خود ہی میرے سامنے کتنی دفعہ اینو ہدایت نہیں آنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت تم نے دینی ہے یا میں نے؟ تم میرے سے گمان کر رہی ہو کہ میں اس کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ یا کسی کو 10 سال 15 سال ہو جائیں شادی کو اور بچہ نہ ہو تو عورتیں جا کے یہی کہہ دیتی ہیں اینو ہونی بچہ ہونا، تو یعنی اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ دے نہیں سکتے، یعنی اب اللہ تعالیٰ شروع میں دے سکتے تھے، اب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان اللہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ 8 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جن چیزوں سے بچنا ہے آپ نے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو تو یعنی غیبت کی تعریف ایک حدیث میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تم نے اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو کیا اس کا بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تب تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو بہتان ہے، یعنی وہ دوہرا گناہ ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ میں بتاتی ہوں، ذرا سی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سن لیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں کوئی عیب ہو، ایک عورت ہے وہ باتوں کو بڑھا بڑھا کے لگا دیتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں پڑوا دیتی ہے، اگر اب آپ اس سے کہہ رہی ہیں کسی سے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو ہر جگہ جاتی ہے لڑائی پڑوا دیتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیب اس میں ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو تم سے غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ کے حضور آئے گا تو وہ نیکیوں سے اس کا دامن بھرا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، اس نے بڑی نیکیاں کی، روزے رکھے، نماز پڑھی، لیکن کیا ہوگا کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی وہ اس نے غیبت کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے اس کی اتنی غیبت کی تھی، اس کو اتنی نیکیاں دے دو، اس کو اتنی غیبت، یہاں تک کہ جن کی غیبت کی ہے وہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، باقی ان کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، اور وہ نیکیاں بھی گئی اور ان کے گناہ بھی آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ ایک واقعہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، اور وہ یوں تھا کہ ایک عورت دو عورتیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نا روزہ توڑنے کی اجازت دیجیے، بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں کھڑے تھے، اور پردے میں سے ہی آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پیٹ حلق تک بھرے دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 2 پیالے منگوائے بڑے والے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے حکم سے الٹی کرو، اور جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے اتنی ساری کلیجی کی بوٹیاں نکلی کہ پیالہ بھر گیا، تو وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو ہم نے کھایا بھی نہیں اور نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہائے ہائے تم نے روزہ کھولا، یعنی اب تم نے روزہ اپنا توڑا بھی تو کس چیز کے ساتھ؟ حرام کے ساتھ، یعنی روزہ افطار کیا وہ کس چیز کے ساتھ؟ حرام کے ساتھ، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھایا تم نے جو کہ حرام ہے، تو غیبت کر کے آئی ہوئی تھی وہ۔ تو یہ ہے کہ اب یہ 2 باتوں سے، 2 حدیثوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ غیبت کیا ہے، اور اگر ایک عورت ہے اس پہ آپ کوئی الزام لگاتا ہے کہ بھئی یہ عورت جو ہے نعوذ باللہ زانیہ ہے، تو اس کے لیے نہ وہ ثبوت لے کے آ رہی ہے کہ 4 عاقل بالغ آزاد مسلمان ہوں، نہ یہ ثبوت لے کے آ رہی ہے، اور نہ وہ بیچاری ایسی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جب تک اس نے بہتان لگایا، جب تک یہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گی نا، نعوذ باللہ یہ زنا نہیں کر بیٹھے گی، تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی پہ الزام لگاؤ، بہتان لگاؤ، یہ جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک اسی گناہ میں وہ بہتان لگانے والا ملوث نہ ہو جائے، یعنی وہ نہ کر بیٹھے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس کی تم غیبت کرتی ہو، اس طرح ایسا یہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اس سے تو تم خود بھی نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک امیر کا کوئی معیار نہیں ہے، خوبصورت کا کوئی معیار نہیں ہے، بہت عقل والا کا کوئی معیار نہیں ہے، بڑی بڑی عالیشان کوٹھیوں والا کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ میرے پاس کسی ڈاکٹر انجینئر کا کوئی معیار نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ کیا ہے، میرے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ عزت والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ آخری ہے، اس میں آخری آیات ہے۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دیہات کے کچھ لوگ دل سے ایمان لائے بغیر ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، جس کا مقصد مسلمانوں جیسے حقوق حاصل کرنا تھا۔ مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے راستوں پر گندگی بھی پھیلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر ان دیہاتیوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟
یعنی اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ یعنی تم اگر ایمان لے آئے ہو تو ہمیں اپنا بتاؤ نہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ایمان لانا تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، واقعی تم ایمان لے آئے تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ واقعہ یہ کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جو ہے سورہ حجرات کی، اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ تم اگر اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو جتلا رہے ہو کہ ہم نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، قیامت کی صبح تک آنے والی اولادوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اور دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما دیجئے، کامیابیاں عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، قیامت کی صبح تک کی آنے والی اولادوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نار سے بچا دیجئے۔ ربنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک جیسے ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے ہمیں بڑے پیار سے، محبت سے پالا، اے اللہ پاک آپ ان کے ساتھ اسی طرح شفقت اور محبت کا برتاؤ فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک جب یہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کی محنت اور ان کا اخلاص نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن میں سے کتنے صحابہ کرام شروع میں بتوں کے پجاری رہے ہوں گے، اللہ کو نہ مانتے ہوں گے، لیکن عمر کے بڑے بڑے حصوں میں آ کر، بڑی عمر میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ بڑی عمر میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسے منوایا آپ سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ بن گئے، کہ آپ نے اپنے قرآن میں قیامت کی صبح تک یہ بتا دیا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اے اللہ پاک جیسے صحابہ نے توبہ کی، اے اللہ پاک جیسے صحابہ نے عمل کر کے آپ کو منا دیا، اے اللہ پاک اسی توبہ کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک انہی اعمال کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک آپ ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک یہ جو دل ہے اور شیطان ہے، یہ جو نفس ہے، اے اللہ تیرے راستے سے دور کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک اگر ہم ایک قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، شیطان 10 قدم ہم کو پیچھے لے کے جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں شیطان مردود کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیں۔ اے اللہ پاک اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو اے اللہ پاک ہم بکھر کے رہ جائیں گے، اے اللہ پاک ہم خاسر ہو جائیں گے، خسارے کے سودے، اے اللہ خسارے کے سودے خریدیں گے۔ اے اللہ پاک کتنی عورتیں دیکھیں اللہ سیری کھا کر، اللہ 3 بجے کی 3:30 بجے کی جاگی ہوئی، کتنی رات کی جاگی ہوئی، ادھر جاگی ہوئی ہوں گی، اللہ ان کے دلوں میں جو آرزویں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے چاہتی ہیں، اپنے گھر کے لیے چاہتی ہیں، اللہ قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ پاک ہر بے اولاد کو، یا اللہ ڈاکٹر انم کو، عائشہ کو، سونیا کو، خدیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، علی، عمران،
ثانیہ مریم مہرالنساء کو نیک نرینہ اولاد انتہائی جلد عطا فرما دیجیے اللہ، ان کی طرف سے بڑی خوشخبریاں عطا فرمائیے یا اللہ، فریال عائشہ سحر ان کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائیے اے اللہ، قدرت کی طرف سے بہترین فیصلہ فرمائیے ان کا، ایسا فیصلہ جس سے ان کے دل ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائیں اے اللہ پاک، ان کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے یا اللہ پاک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بیٹی اور بچے کے لیے جو کہ نکاح کے قابل ہو چکے ہیں یا اللہ پاک، جو یہاں عورتیں بیٹھی ہیں جن کی بچیاں ماشاءاللہ نکاح کے قابل ہو گئی ہیں، بچیاں بچے، یا اللہ پاک ان کے لیے نیک زوج، نیک در اور نیک بر کھول دیجئے یا اللہ پاک، دنیا بہت فراڈ اور مکار ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ، ہم تجھ سے مشاورت کرتے ہیں، ہمارے قدم خیر کی طرف بڑھا دیجئے اے اللہ پاک، آنے والے وقت میں اللہ اگلے لمحے کے میں کیا ہوگا اللہ، اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اے اللہ، ہم تو اپنے سارے کے سارے کام آپ کے سپرد کرتے ہیں اے اللہ، ہم تو وہ بچے ہیں جو ماں کی گود میں آ کر بالکل بے فکرہ ہو جاتا ہے اے اللہ پاک، ہم آپ کی گود میں آ کر اپنا آپ کو دے چکے ہیں، آپ کے حوالے کر چکے ہیں اے اللہ پاک، ہماری قسمتوں کے بہترین فیصلے فرما دیجئے یا اللہ پاک، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتخب، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین یا اللہ، سعدیہ، نظام، سدرہ اور سدرہ کی تمام کے تمام گھر میں رہنے والی بچیوں کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، کامیابی عطا فرما دیجئے ڈاکٹر حمنہ کو، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے ڈاکٹر حمنہ اور فاطمہ کو کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اللہ، ان سب کو، ڈاکٹر حمنہ کو، فاطمہ کو، عائشہ، عبداللہ کو، دنیا اور آخرت کے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، تمام جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، اور اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو، اور تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، ایریا، حسین، عیشہ، معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس، بازی، شزا، نعیم، اور اللہ پاک ہمارے مختار عالم صاحب اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹیاں، ان کو اپنے گھر کا سکون، اپنے گھر کا چین، اپنے گھر کا آرام عطا فرمائیے یا اللہ، احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اپنے حبیب کے طفیل میں اللہ پاک، ہم سب کے سب اس وقت یعنی نماز کے بعد سے اب تک آپ ہی کے حضور بیٹھے ہیں اور آپ کا ذکر سن رہے ہیں یا اللہ، ہمارا کوئی لمحہ اس سے علاوہ نہیں ہوا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اے اللہ، فلسطین کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ پاک، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی عزت، جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے اے اللہ پاک، اللہ پاک، کل ہماری گلی کی آخری جو دکان ہے یا اللہ پاک، وہاں پہ سیری کے ٹائم پہ یا اللہ پاک دودھ والے کو مار کے چلے گئے پیسوں کی خاطر یا اللہ پاک، اس کو 2 گولیاں ماری یا اللہ پاک، بیچارہ اتنی دور سے اپنا رزق کمانے آیا ہوا تھا اللہ پاک، اس کی بھی مغفرت فرما دے، اس کی بھی مغفرت فرما دے اللہ، ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے اے اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما دیجئے یا اللہ پاک، حوثیوں پر اور یا اللہ پاک، حماس کے لوگوں پہ، فلسطین کے لوگوں پہ یا اللہ پاک، ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھ یا اللہ، افطاری اور سحری فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج دیجئے یا اللہ، ان کی نگہبانی فرما دیجئے، ان کا ساتھی سہارا بن جائیے یا اللہ پاک، ان کو بے خوف و خطر جو ہے افطاری اور سحری کرنے کی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.